منو سلوا ایپیسوڈ 9۔ کھاؤ بیٹا کھانا کھاؤ، ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ نسیم نے بے حد پریشان ہو کر اس سے کہا۔ شیراز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پورے 1 مہینے کے بعد اس ویکینڈ پر گھر آیا تھا اور اپنے محلے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل وہاں سے غائب ہو جانے کو چاہا، مگر یہی حالت اس کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہوئی تھی۔ اکیڈمی کی شاندار عمارت میں 1 ماہ رہنے کے بعد اسے وہ گھر ایک دڑبا لگنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جائے۔ نہیں، بس اتنی ہی بھوک تھی مجھے، شیراز نے کہا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہوا کھانا تھا، اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ بھائی کباب تو لینا، یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنائے ہیں، نصرت نے جیسے قربان ہونے والے انداز میں کہا۔ وہ یہ نہ بھی کہتی تب بھی شیراز جانتا تھا کہ کباب صرف خاص حالت میں ہی گھر کے مینو کا حصہ بنتے تھے۔ عام حالات میں کھانے پر کبابوں کے بارے میں سوچنے کا مطلب مہینے کے پورے بجٹ کو خراب کرنے کے مترادف تھا۔ جاؤ شبانہ، بھائی کے لیے پھل کاٹ کر لاؤ، نسیم نے دوسری بیٹی سے کہا، جو فوراً کمرے سے چلی گئی۔ پورا گھر جیسے شیراز کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھا تھا اور شیراز کو بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اکیڈمی نے ماں باپ یا بہنوں سے اس کی محبت میں کمی کر دی تھی، ان سے اس کی محبت ویسی ہی تھی، مگر ان کے وہ طور طریقے جن پر کل تک وہ غور تک نہیں کرتا تھا آج اسے بری طرح چبھنے لگے تھے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، اس نے ٹیبل پیچھے کر دی۔ بھائی کے لیے چائے بنا لاؤ، نصیر نے برتن اٹھاتے ہی نصرت سے کہا۔ نہیں، جب مجھے چائے کی ضرورت ہوگی تو میں خود کہہ دوں گا، شیراز نے منع کیا۔ اب زینب کے گھر سے ہو آؤ، روز پوچھنے آتی ہے تمہارا، نسیم نے اس سے کہا۔ شیراز کا موڈ کچھ اور آف ہو گیا، اب وہ اس وقت زینب سے ملنے کے خواہش مند نہیں تھا۔ صبح جاتے ہوئے مل لوں گا، شیراز نے کہا، مگر وہ جھنجھلایا۔ اس سے پہلے کہ نسیم اصرار کرتی، اکبر نے مداخلت کی۔ تم کیوں مجبور کر رہی ہو اسے؟ چلا جائے گا ان کے گھر جب اس کا دل چاہے گا، ابھی تو تھکا ہوگا، آرام کرنا چاہتا ہوگا، سونے دو اسے، اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کیسی ہو زینی؟ شیراز نے بیگ پیک کرتے ہوئے مسکرا کر زینی سے کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور شیراز کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ اور آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس کے سامنے اس سے بے رخی یا بے اعتنائی برتنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ شیراز نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں اعتراف کیا، اور شاید وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کے خلاف آنے والے خیالات کی وجہ سے اس سے کچھ نادم بھی ہوا۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا، وہ بے حد پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں کل شام کو آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ کل شام کو؟ مجھے پتا ہوتا تو میں اسی وقت ملنے آتی۔ ہاں بس میں بھی کچھ مصروف ہو گیا تھا، اور ورنہ میں بھی ملنے آتا، شیراز نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زینی سے کیا باتیں کرے۔ چند ہفتوں میں اس کے بدلتے خیالات نے اس کے اور زینی کے بیچ ایک عجیب سی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ شیراز محسوس کر رہا تھا، مگر زینی نہیں۔ ابھی چلے جائیں گے کیا؟ زینی نے قدرے حیرانی سے اس کے بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اکیڈمی میں بہت سے کام کرنے ہیں، میں بہت ساری چیزیں ادھوری چھوڑ کر آیا تھا، شیراز نے اسی انداز میں کہا۔ نہیں، تم سے مل کر ہی جاتا، میں ابھی آنے ہی والا تھا تمہاری طرف، شیراز نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ زینی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ شیراز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا باتیں کرے۔ وہ جس طرح کی باتیں زینی کے ساتھ کر کے خوش ہوتا تھا، وہ باتیں اکیڈمی کے چند ہفتوں کے بعد اسے بے حد بیکار اور بچکانہ لگنے لگی تھی۔ آخر زینی سے چند گھنٹوں کی رومانٹک گفتگو کے علاوہ وہ اور کیا ڈسکس کر سکتا تھا؟ ملک کی اکانومی، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن، فورن پالیسی کو درپیش گلوبل چیلنجز، انتظامی اصلاحات، آخر کیا ڈسکس کر سکتا تھا؟ وہ ہوم اکنامکس اور اسلامیات اختیاری کے ساتھ گریجویشن کرنے والی اس سادہ اور گھریلو لڑکی سے جس کے عشق میں وہ پچھلے 4-5 سال سے بری طرح گرفتار تھا، وہ ایک بار پھر اسے جانچنے پرکھنے کے عمل سے گزر رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی زینی کو یہ احساس ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ اس کی اسکریننگ کر رہا تھا، جیسے کوئی مشین کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔
آپ کی اکیڈمی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ ایک بار پھر خاموشی۔ آپ کو میرے خط ملے؟ ہاں، شیراز نے قدرے چونک کر کہا۔ اور آپ نے مجھے جواب بھی نہیں دیا؟ میں بہت مصروف ہوتا ہوں زینی۔ اس کا جواب زینی کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں۔ کیا بہت پڑھنا پڑتا ہے؟ زینی نے بے حد سادہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ ایک بار پھر مختصر جواب۔ زینی کو پہلی بار شیراز کا انداز قدرے غیر معمولی لگا۔ اس کے انداز میں وہ بے تکلفی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شاید اس لیے ہے کیونکہ وہ بہت مصروف رہنے لگا ہے۔ زینی نے خود کو تسلی دی۔ چچا اور خالہ کیسے ہیں؟ شیراز کو بہت دیر بعد خیال آیا۔ وہ ٹھیک ہیں۔ آپ ان سے مل کر جائیں گے نا؟ ابو گھر پر ہی ہیں، زینی نے بے ساختہ کہا۔ اب کی بار تو نہیں، مگر اگلی بار ملنے آؤں گا، شیراز نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلی بار کب آئیں گے؟ یہ تو پتہ نہیں، دیکھو اب کب آتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ شرٹس بنائی ہیں، ابھی لے کر۔ زینی کو یکدم یاد آیا اور وہ اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی شیراز نے اسے روکا۔ نہیں زینی، رہنے دو، اب تم ان چیزوں پر اپنا وقت ضائع مت کیا کرو۔ اکیڈمی میں بڑی اچھی ٹیلرڈ شرٹس پہنی جاتی ہیں، وہاں میں اس طرح کی شرٹس پہنوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، شیراز نے بے حد صاف گوئی سے کہا۔ زینی ٹھٹک گئی۔ آپ یونیورسٹی میں بھی تو میری شرٹس پہنتے تھے، کیا وہاں کبھی کسی نے آپ کا مذاق اڑایا؟ یونیورسٹی کی بات اور تھی، یہ سول سروس اکیڈمی ہے، یہاں جو مرضی نہیں پہنا جاتا، شیراز نے بے حد لاپرواہی سے کہا۔ زینی کو اگر اس کی بات سے رنج ہوا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اچھا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، آخر وہاں سارے افسر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں واقعی اچھا لباس پہنا جاتا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ایک بار پھر تسلی دی، لیکن اس کا دل یہ نہیں مان رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سلا جانے والا کپڑا ایک دم اتنا غیر معیاری ہو گیا تھا کہ پہنا نہ جا سکے۔ واپس گھر جا کر اس نے وہ ساری شرٹس نکال کر انہیں بغور دیکھا تھا۔ اس کی سلائی اب بھی اتنی ہی بہترین تھی۔ ان شرٹس کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک زنانہ ہاتھ سے سلائی شدہ تھیں، اور شیراز نے ہمیشہ اس کے ہاتھ سے سلی ہوئی شرٹس کو بڑے فخر سے پہنا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ زینب ضیا بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ تبدیلی شیراز کے لباس کے انتخاب میں نہیں آئی تھی، اس کی سوچ کے اندر آ گئی تھی۔ فرق اس کی سلائی میں نہیں آیا تھا، شیراز کے اندر آ گیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ مسترد شدہ ان شرٹس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار زینب ضیا کے ہاتھ کی سلی ہوئی کوئی چیز پہننے سے کسی نے انکار کیا تھا، کسی نے پہلی بار اس کے کسی شے میں خامی جتائی تھی۔ زینب ضیا کیوں پریشان نہ ہوتی؟ سعید نواز کے گھر پر یہ شیراز کی پہلی اور آخری آمد نہیں تھی۔ سعید نواز کے ہاں اس کا کافی آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ سعید نواز اسے اپنے ہاں ہونے والی ہر دعوت میں انوائٹ کرتے تھے، اور ہر دعوت میں اسے خاص اہمیت دیتے ہوئے سب لوگوں سے اسے متعارف کرواتے تھے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ان تمام مواقع پر ایک بار بھی شینا سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ہر بار کہیں اور مصروف ہوتی، مگر صرف سعید نواز ہی نہیں، اس کی فیملی کے دوسرے افراد بھی شینا کا اکثر ذکر کرتے نظر آتے۔ وہ سعید نواز کی اکلوتی بیٹی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا ذکر نہ ہوتا؟ روز بروز شیراز کی شینا میں دلچسپی اور تجسس بڑھنے لگا تھا، اور پھر بالآخر یہ تجسس ختم ہو ہی گیا۔ سعید نواز نے تقریباً 1.5-2 ماہ کے میل جول کے بعد اس دن اپنے گھر پر پہلی بار شینا سے اس کی ملاقات کروائی، اور شیراز پہلی ہی نظر میں شینا پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ جینس اور بے حد مختصر ٹاپ میں ملبوس وہ جس وقت لاؤنج میں داخل ہوئی، اس وقت وہ سعید نواز کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شینا کو دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ سعید نواز نے دونوں کا تعارف کروایا۔ شینا نے اسے اوپر سے نیچے تک بے حد سنجیدگی سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے شیراز کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے شیراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں کسی لڑکی سے مسافہ نہیں کیا تھا، اور وہ بھی اس کے باپ کے سامنے، مگر سعید نواز بے حد نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔
شیراز نے قدرے جھجک کر ہاتھ بڑھایا جسے شینا نے بے حد سرسری انداز میں تھام کر چھوڑ دیا. تم دونوں بیٹھو، میں باتیں کرو، میں ایک فون کال کر کے آتا ہوں. سعید نواز ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے. شینا بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی. ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے ہوئے اس نے شیراز کو ایک بار پھر بے حد دلچسپی سے دیکھا، جو شینا کی موجودگی سے ایک دم ہی بے حد کانش ہو گیا تھا. شینا نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا اور وہ جیسے اس سے بے حد محظوظ ہوئی تھی. اپنے تراشیدہ بالوں کو گردن سے جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے سامنے پڑی ٹرالی میں سے ایک بسکٹ اٹھایا اور بڑی نزاکت کے ساتھ اس کو کترنے لگی. شیراز نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بے حد محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا. آپ کیا کرتی ہیں پروفیشنلی؟ وہ بسکٹ کھاتے کھاتے اس کے سوال پر رکی. جی نتھنگ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. کچھ نہیں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے منہ توڑ جواب دیا. شیراز کھسیانے انداز میں مسکرایا. وہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ اس نے کچھ دیر کے بعد اگلا سوال کیا اور پہلے سے زیادہ پچھتایا. آئی فلرٹ. شینا نے بے حد اطمینان کے ساتھ بسکٹ منہ میں ڈالا، پھر ٹرالی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا. شیراز کو بے اختیار چائے پیتے ہوئے اچھو لگا. شینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. چائے کچھ زیادہ گرم تھی. شیراز نے جیسے وضاحت دی، پھر وہ خود ہی ہنسا. آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. اسے لگا شینا نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا. اس کی ہنسی سے شینا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ دنیا کے پہلے آدمی ہیں جسے سینس آف ہیومر نظر آیا ہے. میں سیریس ہوں. مجھے مردوں میں فلرٹ کرنے میں مزہ آتا ہے. اس سے زیادہ مزے کی ہابی کیا ہو سکتی ہے؟ شیراز اس بار بمشکل ہنسا. پھر اسے احساس ہوا وہ اپنے محلے کی کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا تھا. وہ بورسوا کلاس کی نمائندگی کرتی ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی. اور کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ شاپنگ، چینجنگ آؤٹ ود فرینڈز. گڈ. اس نے بے ساختہ کہا. سو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، یور لائف، یور ہابیز. اسے اپنے بارے میں کچھ بتائیے. اس کے جواب پر شینا نے اسے بے حد غور سے دیکھا، پھر پوچھا. میں شیراز نے اس کے سوال پر لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے اٹکا. میں ایس کے امتحان میں دوسری پوزیشن لینے کے بعد اس وقت سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوں. میرا ڈپارٹمنٹ. شیراز نے کسی رٹو طوطے کی طرح چند جملے دہرانے شروع کیے اور اس سے پہلے کہ وہ پورا مضمون مکمل کرتا شینا نے ٹوک دیا. You know what? I am sick and tired of hearing about this bloody academy. میں بے حد سرد اور کاٹدار انداز میں کہہ گئی. اس کے جملے نے شیراز کی رنگت فق کر دی تھی. It stinks. It really stinks. اس شہر میں اتنے آوارہ کتے نہیں ہوں گے جتنے ہمارے خاندان میں بیوروکریٹس ہیں. بچپن سے اب تک بہت سن لیا ہے اس اکیڈمی کے بارے میں، اس لیے آپ اپنے بارے میں، اپنی لائف اور ہابیز کے بارے میں بات کریں. اس نے اس بار بے حد کلیئر کٹ انداز میں کہا تھا اور جیسے شیراز کے کندھوں کے نیچے سے نکل گئی تھی. وہ اس وقت بے یار و مددگار انداز میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کی کیا ہابیز تھیں اور جو کچھ وہ زندگی کے مختلف اوقات میں کرتا رہا تھا یا کر سکتا تھا، کیا اسے ہابیز کہا جا سکتا تھا؟ پتنگ بازی کرنا، کنچے کھیلنا، گلی ڈنڈا سے لطف اندوز ہونا، برسات کے پانی سے مینڈک پکڑنا اور ان کے پیروں میں دھاگا باندھ کر ان کی ریس کروانا، محلے کے بیری سے پتھر مار کر بیر توڑ کر کھانا، اور بڑے ہو کر صرف ٹیوشن پڑھانا تاکہ وہ اس کے ساتھ گھر کا بوجھ اٹھا سکے، یا پھر وہ سیدھا اس سے یہ کہہ دے کہ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں ہابیز نہیں ہوتی، صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
میں میوزک سنتا ہوں اور کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے بآخر ایک طویل سوچ بچار کے بعد بے حد مہذب، مفید اور بے ضرر ہابیز ڈھونڈ کر پیش کی جن کا ثبوت وہ دے سکتا تھا۔ کیا سنتے ہیں؟ ہارڈ راک، مڈل، جاز۔ شینا نے ایک ہی لمحے میں اس کی پہلی ہابی کا تیاپانچا کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہونق نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں، شیراز نے جو اس باختہ ہو کر خود کو اور صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ شینا کا لہجہ اس بار ہمدردانہ تھا۔ لٹریچر۔ شیراز نے محفوظ ترین آپشن کا انتخاب کیا۔ اوہ، پھر تو نیوزی لینڈ کے شارٹ اسٹوری رائٹرز کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ شینا نے پہلی بار اس کے کسی جواب میں دلچسپی دکھائی اور شیراز کے جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آخر نیوزی لینڈ کے شارٹ اسٹوری رائٹرز اتنی اہمیت کب سے اختیار کر گئے تھے کہ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے؟ انگلش لٹریچر میں وہ برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کسی تیسرے ملک کے کسی ادیب کو جانتا ہی نہیں تھا۔ شینا کو بآخر اس پر جیسے ترس آ گیا تھا۔ اوکے، نائس میٹنگ یو۔ وہ بڑے آرام سے دیکھتے ہوئے اٹھی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شیراز نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالا اور اپنے ماتھے کا پسینہ خشک کیا۔ وہ زندگی میں صرف ماں بہنوں اور زینی سے ہی واقف تھا، جو سب اس کے قدموں میں بچھی تھی، اس پر قربان ہوتی رہتی تھی، جن میں سے کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا، اور عورت کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا یہ اس کی زندگی کا پہلا اتفاق تھا۔ مگر شینا اس خفت آمیز ملاقات کے باوجود اسے بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ ویسی ہی عورت تھی جیسی وہ اپنی لائف پارٹنر کے طور پر چاہتا تھا۔ ماڈرن، اسٹائلش، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خود مختار، خود اعتماد اور خود مند۔ اس رات وہ شینا اور صرف شینا کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ شیراز بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا آج کل تمہارا؟ اس دن ربیہ نے زینب سے پوچھا۔ نہیں، رابطہ کس طرح ہوتا تو میں تمہیں بتاتی، زینب نے قدرے اداسی سے کہا۔ شیراز بھائی تو اکیڈمی نہیں گئے، یوں لگتا ہے جیسے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ربیہ نے مذاق میں کہا۔ زینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ دوپٹے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ اور بہت دن ہو گئے تم نے شیراز بھائی کے لیے کوئی شرٹ بھی نہیں سی۔ ربیہ کو یکدم خیال آیا اور یاد آیا، وہ اب گھر میں سلی ہوئی شرٹیں نہیں پہنتے۔ زینی کو شیراز کی بات یاد آئی۔ کیوں؟ ربیہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید وہاں اکیڈمی میں کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتا اس لیے، زینی نے کہا۔ عجیب بات ہے، اکیڈمی میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوتی ہے کیا؟ یونیورسٹی میں بڑے شوق سے پہن کر جاتے تھے، اب اکیڈمی میں کیا ہو گیا؟ اب تو ہم سے ملنے بھی نہیں آتے، ورنہ میں پوچھتی ان سے، ربیہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ زینی نے اس بار پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کڑھائی میں مجروح تھی، یا کم سے کم یہی ظاہر کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں اس موضوع پر کوئی اور بات ہوتی، دروازے پر دستک دے کر محلے میں کی ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم خالہ، ربیہ اور زینی نے انہیں دیکھتے ہی کہا اور صحن کی چارپائی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ کہاں ہے تمہاری اماں؟ اندر کمرے میں ہے، میں انہیں بلاتی ہوں، زینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ چارپائی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر دیکھنے لگی جس پر زینی کڑھائی کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت کڑھائی کی ہے، ماشاءاللہ، اپنی زینی کے ہاتھ میں بہت نفاست ہے، خالہ نے تعریف کی۔ جی خالہ، آپ بیٹھے نا، کھڑی کیوں ہیں؟ ربیہ نے ان کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ خالہ چارپائی پر بیٹھتی، نفیسہ اور زینی اندر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کیا حال ہے ذکیہ؟ نفیسہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے زینی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور مجھے خبر بھی نہیں کی، خالہ نے قدرے شکایتی انداز میں کہا۔ ارے نہیں ذکیہ، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی شادی کہاں، بس ویسے ہی تھوڑی بہت کڑھائی
وغیرہ کا کام کر رہی ہے۔ زینی اپنے کپڑوں اور دوپٹوں پر۔ تیاری تو تب شروع کریں گے جب تاریخ طے ہوگی۔ ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، مگر نسیم نے کہا ہے کہ 6 ماہ تک شادی کرنا ہے انہیں۔ پھر تو زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ زینب کی قسمت اچھی کرے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کی قسمت زینب جیسی کرے۔ خالہ نے بے حد دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے تو اپنی پوتی کا نام بھی زینب ہی رکھا ہے، خالہ نے بتایا۔ اچھا، نام رکھ دیا تم نے اصغر کی بیٹی کا؟ نفیسہ نے دلچسپی لی۔ ہاں، آج ہی رکھا ہے۔ یہی بتانے تو آئی ہوں کہ میں نے زینب کے نام پر اس کا نام رکھا ہے کہ اللہ اس کا مقدر بھی زینی کی طرح کھول دے۔ بس زکیہ تم دعا کرو۔ زینی اور ربیہ کی طرف سے ماشاءاللہ بہت، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تمہیں کچھ عقل دے دے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تو یقین مانو زہرا کے علاوہ اور کسی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نفیسہ نے زکیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینی سامان سمیٹتے ہوئے اندر چلی گئی۔ فکر مت کرو، ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک۔ آخر کب تک اس طرح کی حرکتیں کرے گا؟ اچھا چلتی ہوں۔ ارے خالہ، میں تو چائے بنانے جا رہی ہوں آپ کے لیے، ربیہ نے فوراً کہا۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، چائے پی کر ہی جاؤں گی، خالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور زینی کی شادی کے کپڑوں وغیرہ پر کڑھائی کے سلسلے میں اگر مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے، خالہ نے نفیسہ کو پیشکش کی۔ ہاں زکیہ، کیوں نہیں، ایک بار تاریخ طے ہو جائے تو پھر بتاؤں گی میں تمہیں، نفیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سعید انکل کو تو بہت سعید انکل کو تو بہت امپریس کر دیا ہے تم نے، جواد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شیراز نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ کچھ کتابیں لینے کے لیے باہر نکلے تھے۔ ہونا کیا ہے، کل رات فیملی ڈنر پر تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، سب کو بتا رہے تھے تمہارے بارے میں۔ شیراز کے دل کی دھڑکن بے اختیار کچھ تیز ہوئی۔ ایک اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز آدمی کا اس طرح اس کا متاثر ہونا، میں تو خود ان سے بہت امپریسڈ ہوں، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ یہ بتایا تم نے انہیں؟ جواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بتایا تو نہیں۔ ارے یار، بتانا چاہیے تھا، ویسے مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے، جواد نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شیراز نے اس کے سوال پر حیران ہوا۔ مجھے لگتا ہے وہ شینا کے لیے تمہیں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ شیراز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے رک گئی تھی۔ کیا؟ اس نے بمشکل حلق کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم میرڈ یا انگیجڈ نہیں ہو، جواد نے بے حد معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر؟ شیراز کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا۔ وہ اس لمحے پر پچھتایا جب اس نے زینی کی فوٹوگراف اسٹڈی ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں نے تو یہی کہا ہے کہ شاید تم انگیج نہیں ہو، جواد نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہا وہ اسے گلے لگا لے، وہ واقعی دوست تھا، اور بھی بہت کچھ پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں۔ مجھے لگتا ہے جلد ہی اس سلسلے میں تم سے بات کریں گے۔ ویسے اگر وہ ایسی کوئی بات تم سے کریں تو تمہارا رسپانس کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، وہ تو میں نے تم نہیں بتایا، مگر بہرحال تم انگیج تو ہو ہی، جواد نے بے حد نپے تلے انداز میں اس سے کہا۔ شیراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ میں کے بعد کیا کہے۔ اس کا دل چلا کر کہہ رہا تھا کاش وہ اس سے ایسی بات کریں تو وہ فوراً اسے بیشتر اس پروپوزل کے لیے کر لے۔ اس کی خاموشی سے جواد نے کوئی اور مفہوم نکالا تھا۔ دیکھو شیراز، زندگی میں سیلف میڈ ہونے کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیپ پر کسی نہ کسی کے کندھے کی ضرورت پڑتی ہی ہے، خاص طور پر سول سروس میں، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں، جانتے ہو تو پھر تم کیا کر رہے ہو آگے بڑھنے کے لیے؟ شیراز اٹکا۔ میں محنت کر رہا ہوں یہاں اکیڈمی سے بھی ڈسٹنکشن کے میں ساتھ نکلوں گا۔ جواد اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بس تم ساری عمر یہ ڈسٹنکشن کے چکر میں ہی پڑے رہنا۔ او یار، کچھ اور بھی ہاتھ پاؤں مار، یہ بھانٹ کی لڑکیاں ہمارے کامن میں ہیں، ان میں سے
ہر ان میں سے کسی پر ہاتھ صاف کر، کسی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والی پر۔ اپنے خاندان کا انتخاب انسان خود نہیں کر سکتا، مگر بیوی اور بیوی کے خاندان کا انتخاب انسان خود کر سکتا ہے۔ مطلب؟ شیراز نے سوال کیا، مگر جواد اور خود دونوں جانتے تھے کہ سوال نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ شادی کسی بہت اونچی جگہ پر کرو۔ اگر اپنے خاندان کی سپورٹ نہیں ہے تو کا خاندان تگڑا ہونا چاہیے۔ اس اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والا کوئی الو کا پٹھا ہی ہوگا جو کسی غریب کی لڑکی میں شادی کرے۔ ایک منگنی کی حیثیت ہی کیا ہے یار، اینڈ اٹ، ختم کرو اسے۔ جواد نے جیسے اس کی پریشانی حل کر دی تھی۔ شیراز بے اختیار مسکرایا۔ وہ جان گیا تھا جواد اسے کوئی مشورہ نہیں دے رہا تھا، وہ اسے پیغام پہنچا رہا تھا۔ وہ اس سال پاکستان کا دوسرا سب سے ذہین ترین آدمی تھا۔ وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اس کو پیغام کو نہ سمجھ پاتا۔ اینڈ اٹ، یہ حل تھا، لیکن کیسے؟ یہ شیراز کو سوچنا تھا۔ شینا کے ساتھ وہ ملاقات اس کی پہلی اور آخری ملاقات نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی اکثر اس سے آمنا سامنا ہوتا رہا، مگر اس ملاقات کی طرح انہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہیلو ہائے ہوتی، مگر شینا دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف ہو جاتی اور شیراز کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ وہ جان محفل تھی اور جہاں وہ ہوتی وہاں پر صرف وہ نظر آتی تھی، اور ہر گزرتے ہوئے کے ساتھ شیراز زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ زینی کا بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ زینی اس کے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ زینی کے خط اب بھی آتے رہتے تھے اور وہ انہیں کھولنے تک کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ ان خطوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے جاننے پر شیراز کو دلچسپی ہوتی۔ زینی کے جذبات، اظہار محبت میں کبھی اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لفظ بہت عرصے پہلے ہی اس کے لیے جذباتی مفہوم سے کھو گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ ان خطوط کو پڑھتا۔ سعید نواز نے اس پر نوازشات اور تحائف کی بھرمار کر دی تھی۔ وہ سعید نواز کی بیوی سے نہیں مل سکا، جس سے ان کی علیحدگی ہو چکی تھی، مگر وہ اب تک یہ ضرور جان چکا تھا کہ وہ بھی کسی بہت بڑے سرکاری افسر کی بیوی تھی، اور شینا کے علاوہ ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شیراز کو اگر جواد اشارے کنائے میں نہ بھی بتاتا تو تب بھی وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی عنایت کی کیا وجہ ہو سکتی تھی، اور ایسا اگر ہو جاتا تو یہ شیراز کے لیے جیک پاٹ کے مترادف تھا۔ سعید نواز ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ شیراز اکیڈمی آنے کے چند ماہ کے اندر ہی جان گیا تھا۔ وہ اب برانڈز اشیاء کے اس میں تھا جو سعید نواز وقتاً فوقتاً اسے مختلف مواقع پر بھجوایا کرتے تھے۔ برانڈڈ شرٹس، ٹراؤزرز، جوتے اور دوسری ایسیسریز شیراز اکبر کی وارڈروب میں اور رکھ رکھاؤ سے اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کی کلاس کیا تھی۔ واحد خدشہ جو شیراز کو وقتاً فوقتاً محسوس ہوتا وہ اس کی منگنی کا انکشاف تھا۔ اگر سعید نواز کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اس پھر کے بعد شیراز کے لیے جیسے ایک تاریک غار آ جاتا تھا۔ بعض دفعہ وہ خود کو تسلی دیتا کہ ہو سکتا ہے جواد نے سعید نواز کو اس کی منگنی کے بارے میں بتایا ہی نہ ہو، آخر وہ سعید نواز کا بھتیجا تھا۔ اتنی اہم بات سعید نواز سے کیوں چھپاتا؟ مگر اسے خیال آتا کہ جواد نے اسے بتایا تھا کہ اس نے سعید نواز کو یہ بات نہیں بتائی۔ آخر ایک منگنی کی حیثیت ہی کیا تھی؟ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس منگنی سے جان کیسے چھڑائے۔ کسی وجہ کے بغیر منگنی توڑنا خاندان بھر میں اسے اور اس کے والدین کو خفت اور رسوائی کا نشانہ بناتا۔ شیراز کو تو خیر اس کی پرواہ نہیں تھی، اس کی ملامت کی کیا ہوتی، مگر
اس کے والدین کا تھا، مگر مسئلہ اس کے والدین کا تھا۔ آخر وہ انہیں کس طرح اس منگنی کو ختم کرنے پر تیار یا آمادہ کرتا۔ میں کس دن تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اس دن سعید نواز نے بالآخر وہ بات شیراز سے کہہ ہی دی تھی جسے سننے کے لیے شیراز اتنی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں تمہارے گھر آ کر تمہارے پیرنٹس سے ملوں، پھر وہ میرے گھر آ کر شینا سے ملیں اور بات کچھ آگے بڑھے۔ انہوں نے یہ بات اتنی اچانک کہی تھی کہ توقع کرنے کے باوجود شیراز فوری طور پر بوکھلا گیا۔ تمہیں تو اندازہ ہوگا ہی کہ شینا تمہیں کتنا پسند کرتی ہے۔ شیراز نے چونک کر سعید نواز کو دیکھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شینا اسے پسند کرتی ہے۔ آخر اسے یہ اندازہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ شینا نے کبھی اپنے کسی انداز سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اب سعید نواز کی بات پر وہ جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے شیراز، اور میرا جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ تمہیں تو اندازہ ہوگا ہی کہ اس کے لیے کیسے رشتے آ رہے ہوں گے، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی صرف اس کے ہاتھ میں کروں گا جو مجھے اور دونوں کو پسند ہو، اور تم بہت شریف انسان ہو۔ پیسے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جسے میں اس کے لیے منتخب کروں وہ بھی اس کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح میں رکھتا ہوں، اور تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شینا تمہارے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ شیراز کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا، ایسا لمحہ جو اس کی ذہن میں ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ سعید نواز نے بات ختم کرتے ہوئے یوں سرسری انداز میں اس سے پوچھا جیسے انہیں کسی اور چیز کی قطعاً توقع نہ ہو، مگر وہ پھر بھی سرسری طور پر پوچھ رہے ہوں۔ میں بہت خوش قسمت ہوں سر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ شیراز نے بمشکل اپنے آپ کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین یا تمہاری کہیں اور پسندیدگی یا کوئی منگنی وغیرہ؟ سعید نواز نے سرسری انداز میں پوچھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا اور نیا سگار سلگانے لگے۔ انہوں نے شیراز سے توجہ ہٹائی جیسے اسے جھوٹ بولنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ دیٹس گڈ۔ سعید نواز نے مسکراتے ہوئے شیراز کو دیکھا۔ اوکے، پھر تم اپنے گھر پہ والدین سے بات کرو، میں چاہتا ہوں بات آگے بڑھے۔ سعید نواز نے اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ طے کرنے کا اشارہ کر دیا۔ اکبر اور نسیم بے حد ہکا بکا انداز میں شیراز کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سعید نواز سے بات ہونے والے اگلے ہی ویکینڈ پر گھر آیا تھا، اور بلا تکلف اور توقف اس نے اکبر اور نسیم سے زینب کے ساتھ اپنی منگنی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مگر بیٹا، یہ رشتہ تو تمہاری پسند اور اصرار پر ہوا تھا، نسیم نے جیسے اسے یاد دلایا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ بے وقوفی اور حماقت تھی وہ میری، آپ لوگوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش تک نہیں کی، مگر اس نے بے حد جھنجلا کر کہا۔ آخر آپ خود بتائیں، میرا اور زینی کا کوئی جوڑ بنتا ہے، کس لحاظ سے میرے ہم ساتھ؟ شیراز نے اپنی معمولی شکل اور صورت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پہلے میٹر ریڈر باپ کی وجہ سے اس کا سامنا کرتا رہا، اور اب کلرک سسر کی وجہ سے اپنی مصیبتوں کا میں اضافہ کر لوں۔ اکبر کا چہرہ اس کے جملے پر سرخ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ خفت کا احساس تھا یا حد تک تھا، لیکن بیٹا، اتنے سال پرانی منگنی توڑنا آسان بات نہیں۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ نسیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جہنم میں جائیں خاندان والے، ان دو ٹکے کے لوگوں کو میں اہمیت نہیں دیتا، شیراز نے خود سری سے کہا۔ لیکن آخر کیا وجہ بتائیں ہم؟ صرف یہ کہ تمہیں اب ضیا کی حیثیت پر اعتراض ہونے لگا ہے؟ اکبر نے اس بار قدرے سختی سے کہا۔ اور پھر منگنی توڑ بھی دیں تب بھی کون سی لینڈ لارڈ کی بیٹی بہو بن کر آئے گی یہاں؟ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ہاں رشتہ ہوگا تمہارا۔ نسیم نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی جیسے لوگوں میں ہو، اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہو۔ ایک بہت بڑا سرکاری افسر اکلوتی بیٹی کی شادی خود اس سے کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ شیراز نے بے حد فخریہ انداز میں اطلاع دی۔ سرکاری افسر؟ اکبر نے قدرے حیرانی سے کہا۔ ہاں، انکم ٹیکس کمشنر۔ وہ یہاں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اسی مقصد کے لیے۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ شیراز انہیں سعید نواز اور شینا کے بارے میں بتا رہا تھا اور اکبر اور نسیم بے حد خاموشی سے قدرے جھنجھلاہٹ ہوتے ہوئے انداز میں اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اگلے ہفتے یہاں آئیں گے اور آپ ان سے میری منگنی کے بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا، وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا اور اکبر اور نسیم بے حد پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھے رہے۔ کسی وجہ کے بغیر اس طرح اچانک منگنی توڑنے کے لیے انہیں خاصی جرأت اور ہمت کی ضرورت تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی اس وقت اپنے اندر نہیں پا رہے تھے۔ شیراز اس رات وہاں رکا نہیں تھا، وہ واپسی اکیڈمی چلا گیا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ زینب نے اگلے دن اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی بریانی نسیم کو دینے آئی تھی، اور اس نے نسیم اور گھر کے دوسرے افراد کے بات اور لہجے میں تبدیلی فوراً محسوس کر لی تھی۔ نسیم بے حد الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جب سے نزہت اور شیراز کی سری دو بہنیں عجیب سی سرد مہری اور بے اعتنائی دکھا رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے خالہ؟ زینی نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے، نسیم نے قدرے گڑبڑا کر کہا اور سلائی میں مصروف ہو گئی۔ شیراز تو ٹھیک ہے نا؟ زینی کو فوراً شیراز کی فکر ہوئی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہے، نسیم نے اس کے انداز میں اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ زینی سوچ میں، اگر گھر میں سب کچھ خیریت تھی، شیراز بھی ٹھیک تھا تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ زینی، تم کبھی اپنے گھر پر بھی رہا کرو۔ اس سے پہلے کہ زینی نسیم سے کوئی اور سوال کرتی، نصرت نے اسے بریانی کی خالی پلیٹیں دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد کٹیلا تھا، مگر زینی نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور برتن لیتے ہوئے ہنسنے لگی۔ یہ بھی میرا ہی گھر ہے، کیوں خالہ؟ اس نے نسیم کی طرف دیکھ کر کہا، جو ایسے موقعوں پر اس کی حمایت میں بولتی تھی، مگر آج انہوں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سلائی مشین کے دھاگے ڈالنے میں مصروف رہیں، یا کم سے کم انہوں نے ظاہر یہی کیا تھا۔ اپنا گھر ہی صرف اپنا ہوتا ہے، نصرت نے ایک بار پھر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس بار زینی نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نسیم نے مداخلت کی۔ نصرت، جاؤ اندر سے میرا سوٹ لے آؤ، کاٹنا ہے مجھے ابھی۔ اور زینی، تم نفیسہ کو سلام کہنا میرا۔ یہ جیسے اسے جانے کا اشارہ تھا، اور زندگی میں پہلی بار اسے پکڑ کر بٹھانے کے بجائے جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ زینی چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ نہیں پائی۔ جی خالہ، وہ قدرے الجھی ہوئی وہاں سے باہر آ گئی۔ اپنے گھر واپس آ کر وہ بہت دیر پریشان بیٹھی رہی۔ ربیہ نے اس کی خاموشی اور پریشانی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، زینی نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں تو اس طرح منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو، اور آج خالہ کے گھر سے اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ زینی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے ربیہ سے کہا، آج خالہ کے گھر میں سب کا رویہ بہت عجیب تھا۔ کیا مطلب؟ ربیہ بھی چونک کر سنجیدہ ہو گئی۔ زینی نے آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتائی۔ تم بھی زینی، خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ کوئی مسئلہ ہوگا ان کے گھر میں، ہو سکتا ہے، اور نزہت کے رشتے کا ہی کوئی مسئلہ ہو۔ تمہیں تو پتا ہے اس کی وجہ سے خالہ اور خود نزہت پریشان رہی ہے۔ ربیہ نے بے حد لاپرواہی سے زینی کی پریشانی کو مذاق میں اڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر تمہیں تو پتا ہے میں خود ہر نماز کے بعد نزہت کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے خالو اور خود شیراز کتنا پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ پھر نزہت مجھ سے کیوں اس طرح ناراض ہے؟ زینی متفکر ہوئی۔ ناراض نہیں ہے، پریشان ہے وہ، اور چھوڑو ان باتوں کو، وہ 2-4 دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی وہ بھی۔ پھر پوچھ لینا آج کے واقعے کے بارے میں۔
ربیہ نے اسے تسلی دی، مگر وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ ایسے سوال جواب کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ زینی دوبارہ کبھی شیراز کے گھر نہیں جا سکے گی۔ سعید نواز اگلے ہفتے آنے کے بجائے 2 دن بعد ہی شیراز کو اکیڈمی سے لیتے ہوئے اس کے گھر موجود ہوئے تھے۔ ان کی شاندار گاڑی اس محلے میں آنے والی کسی بڑے سرکاری افسر کی پہلی گاڑی تھی۔ مگر صرف یہی نہیں تھا، وہ پھلوں کی پیٹیوں اور مٹھائیوں کی ٹوکریوں کے ساتھ بہت ساری دوسری چیزوں کا بھی انبار لے کر آئے تھے۔ ان کے ڈرائیور اور گارڈ نے جب اس سامان کو اکبر اور نسیم کے صحن میں لا کر رکھنا شروع کیا تو ان کا تقریباً پورا صحن مختلف اشیاء کے کریٹس، ٹوکریاں اور پیکٹس سے بھر گیا تھا۔ شیراز کی گردن اگر فخر سے تنی ہوئی تھی تو اکبر اور نسیم کی مرعوبیت سے جھک گئی تھی۔ سعید نواز بے حد ملنساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکبر کو ساتھ لینے لیے صوفے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور شیراز اکبر اور نسیم کے ہمراہ بے حد تابعداری سے سعید نواز کی باتیں سنتا رہا۔ پھر انہی کے ساتھ وہ کہتے بھی لگاتے رہے۔ بالآخر ایک بہت ہی پرتکلف چائے کے بعد سعید نواز اس موضوع پر آ گئے تھے جس کے لیے وہ وہاں آئے تھے۔ آپ کا بیٹا شیراز بہت قابل اور لائق نوجوان ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ترقی کرے گا۔ سعید نواز نے تمہارے تمہید باندھنا شروع کی۔ شیراز کے ساتھ ساتھ اکبر اور نسیم کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ آج آپ سے ملاقات کے بعد تو مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں کسی اور گھر بیٹھا ہوں، یوں لگ رہا ہے اپنے ہی گھر پر ہوں۔ بے شک یہ آپ کا ہی اپنا گھر ہے، اکبر نے بے ساختہ کہا۔ میرا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ وہ شیراز جیسا ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے ایک ہی نعمت سے نوازا۔ شیراز تو شینا سے ملتا رہتا ہے، دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سعید نواز نے قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے شیراز کو دیکھا، جس نے پرجوش انداز سے سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید کی، یوں جیسے واقعی ایسا ہی تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں شیراز کو اپنا بیٹا بنا لوں۔ سعید نواز نے بالآخر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ شیراز کی اپنی مرضی بھی یہی ہے اور میری بیٹی بھی شیراز کو بہت پسند کرتی ہے۔ سعید نواز نے اکبر اور نسیم کی خاموشی پر ایک بار پھر اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، جی بھائی صاحب، ہماری تو بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ کی بیٹی ہماری بہو بنے۔ اکبر اور نسیم بالآخر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ سعید نواز نے بے حد خوش ہو کر مزید کچھ کہنے کے بجائے اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے کی نئی گڈی نکال کر شیراز کے ہاتھ میں تھما دی۔ ان کا یہ اقدام اتنا اچانک تھا کہ شیراز، اکبر اور نسیم بری طرح چونک گئے تھے۔ ان کی حواس باختگی کی وجہ نوٹوں کی وہ گڈی تھی۔ زندگی میں بلا شبہ پہلی بار وہ اتنے زیادہ نوٹ دیکھ رہے تھے، اور اکبر اور نسیم کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ شیراز کے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر سعید نواز کے چہرے پر مرکوز کر سکے۔ بس تو پھر یہ سمجھیں آج سے شیراز میرا بیٹا ہے۔ میں اس بار تو کچھ لا نہیں سکا، مگر اگلی بار ضرور اللہ آپ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے دانستہ طور پر کثر نفسی سے کام لیا تھا، اور شیراز اپنے گھر والوں کو ویکینڈ پر ہماری طرف لے کر آؤ تاکہ میں شینا سے انہیں ملواؤں۔ سعید نواز نے اگلا جملہ شیراز سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ ان کے انداز میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ شیراز کا ذہن مکمل طور پر ہاتھ میں پکڑی اس گڈی کی طرف تھا۔ وہ ان کی باتیں بھی ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہا تھا۔ میں گاڑی اور ڈرائیور بھیج دوں گا، اور تم سب کو لے کر اس ویکینڈ پر ڈنر ہمارے ساتھ کر لینا۔ جی، شیراز نے بے حد نروس انداز میں کہا۔ سعید نواز اس کے بعد زیادہ دیر نہیں رکے۔ ان کا کام ہو چکا تھا، انہیں اب وہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتنے ہوں گے؟ اکبر نے بے حد بےتابی سے شیراز سے پوچھا، جو گڈی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ 1 لاکھ، شیراز نے بے حد جوش کے عالم میں کہا۔
سعید نماز کے جاتے ہی سارا گھر اسی کمرے میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر ایک 1,00,000 روپے کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا۔ یہ واقعی ان کی زندگی کا ناقابل یقین لمحہ تھا۔ کوئی صرف ہاں ہونے پر 1,00,000 روپے دیتا ہے کیا؟ نسیم کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بڑے لوگ ہیں امی، 1,00,000 ان کے نزدیک 1,000 کے برابر ہے، شیراز نے اسی انداز میں کہا۔ پر 1,00,000 بہت ہوتے ہیں بھائی، نصرت کو جیسے اب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں نے ان کا گھر نہیں دیکھا، ان کی گاڑیاں نہیں دیکھی۔ 1,00,000 روپے تو سعید انکل اکثر شینا کو شاپنگ کے لیے دیتے ہیں۔ میرے سامنے کئی بار انہوں نے چیک کاٹ کر شینا کو دیا، شیراز نے نصرت کو بتایا۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے میرے بیٹے کے دن پھیر دیے، نسیم نے بے حد گلوگیر آواز میں دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ خود سوچیں امی، جو لوگ صرف رشتے طے ہونے پر 1,00,000 دے رہے ہیں، وہ شادی پر کیا نہیں دیں گے۔ شیراز اب آگے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو بھائی دو سوٹ لے کر دیں ان پیسوں سے، اور نیا جوتا بھی۔ اس کی چھوٹی بہن شبانہ نے یکدم مداخلت کی۔ اور بیٹا، ان میں سے کچھ پیسے مجھے دینا، میں اپنے اگلے پچھلے کچھ ادھار چکاؤں گا۔ اکبر کو یکدم خیال آیا، خواہ مخواہ اس طرح پیسہ ضائع مت کرنا، ابھی ہمیں رسم کرنے شینا کے گھر بھی جانا ہے۔ ان ہی پیسوں سے اس کے لیے انگوٹھی اور دوسرا سامان لے لیں گے۔ کتنے اچھے تھے بھائی صاحب، ذرا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اتنے امیر آدمی ہیں۔ نسیم کو سعید نماز پر رشک آیا۔ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اکبر نے نسیم کی بات کاٹ کر کہا۔ اب آپ لوگ 1-2 دن میں ضیا چچا کے گھر جا کر منگنی کا سامان واپس کر دیں، لیکن ابھی کسی سے سعید نواز یا شینا کے بارے میں بات نہ کریں۔ شیراز نے ماں باپ کو ہدایت کی۔ منگنی کا سامان؟ آخر تھا کیا منگنی کے سامان میں؟ ایک انگوٹھی، 4 جوڑے۔ شیراز تو اپنے جوڑے کب کا استعمال کر چکا، بس میرے اور بچوں کے کپڑے پڑے ہیں، میں انگوٹھی کے ساتھ دے آؤں گی، نسیم نے اس بار بڑے تنفر سے کہا۔ نصرت اپنی بہنوں کے ساتھ صحن میں پڑا سامان لا کر رکھ رہی تھی۔ شیراز کہہ تو گیا ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نفیسہ کو کس طرح جا کر انکار کروں اور بتاؤں۔ 2 دن کے بعد نسیم ایک بار پھر اکبر کے پاس بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ نہیں، میں تو کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اکبر نے فوراً سے پیشتر انکار کرتے ہوئے کہا۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ان سے جا کر کہہ دینا کہ شیراز اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور تم اس کے کہنے پر انکار کرنے آئی ہو، اکبر نے جیسے انہیں سمجھایا۔ پھر بھی شیراز کے انکار کی بھی تو کوئی وجہ بتانی پڑے گی، ورنہ پورا خاندان یہاں آ کر اس سے پوچھے گا۔ آخر ہم نے بھی بیٹیاں بیانی ہیں، خاندان والوں کو ناراض کر دیا تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ نسیم اب فکر مند ہو رہی تھی۔ ہمیں خاندان میں بیٹیاں تھوڑی بیانی ہیں کہ تم پریشان ہو رہی ہو، شیراز نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بیٹیوں کے بارے میں پریشان نہ ہو، وہ خود ہی کچھ کر لے گا۔ اکبر کا اطمینان قدر بے اطمینان تھا۔ قسمت میرے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں گا، چاہے خاندان والوں کی جو مرضی کہیں۔ اکبر نے جیسے فیصلہ سنایا اور اس نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، قسمت واقعی شیراز کا ساتھ دے رہی تھی۔ زینب اس دن کالج سے واپسی پر اپنی گلی میں داخل ہوئی تو کئی ماہ کے بعد اس نے ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ بے اختیار اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس لڑکے نے پہلے کی طرح اس بار اس پر جملے نہیں اچھالے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک چلتا رہا، پھر اچانک اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ زینب نے چند بار آگے جانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار بڑی ڈھیڑائی سے اس کے سامنے آ گیا۔ خوف سے زینب کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس لڑکے کو ڈانٹے یا برا بھلا کہے، مگر اس کی آواز عین وقت پر جواب دے گئی تھی۔ اس کا ذہن بری طرح معوف ہو رہا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی جیب سے ایک رقعہ نکالا اور زینب کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے کہا، اسے گھر جا کر پڑھ لیں اور پھر مجھے اس کا جواب دے دیں۔
میں کل یہیں آپ کا انتظار کروں گا۔ زینب نے رقاع پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی پیچھے کر لیے۔ لڑکا چند قدم آگے بڑھ کر شاید وہ دوبارہ اسے رقاع پکڑانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرتا اس کے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینب نے بے اختیار کسی کے آنے کی دعا کی اور پھر وہ اس کی دعا کے بروقت قبول ہونے پر بری طرح پچھتائی۔ وہ شیراز تھا جو اس گلی میں اس لڑکے کے عقب میں نمودار ہوا تھا۔ زینب کا دل بے اختیار ڈوبا۔ لڑکے نے گھبراہٹ میں وہ رقاع زینب کے پیروں میں پھینک دیا اور تقریباً بھاگتا ہوا اگلی سے نکل گیا۔ شیراز، یہ لڑکا، زینب نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ شیراز اس کی بات سننے کے بجائے آگے بڑھا اور اس نے اس کے پیروں میں پڑا وہ رقاع اٹھایا، پھر بے حد سرد مہری سے اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے رقاع کی تحریر پر نظر دوڑانے میں چند سیکنڈ لگائے تھے اور اس کے چہرے پر ابھرنے والی نفرت اور حقارت کو پہچاننے میں زینب نے چند سیکنڈ بھی نہیں۔ شیراز، یہ لڑکا مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے کہنے کی کوشش کی، اور شیراز نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ رقاع ہاتھ میں لیے وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ زینب فق چہرے کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ گلی نہ ہوتی تو شاید وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جاتی، اس سے معافی مانگتی، اسے منانے کی کوشش کرتی۔ وہ ہمیشہ اس کے ناراض ہونے پر اسی طرح منت سماجت کر کے منایا کرتی تھی، مگر آج وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ شیراز جب گلی کا موڑ مڑ چکا تھا تو زینب بے حد تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف بڑھی۔ دروازہ نفیسہ نے کھولا اور زینب کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زینب نے کچھ کہنے کے بجائے یکدم نفیسہ کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا زینی؟ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ کیوں ہولا رہی ہو مجھے؟ نفیسہ کی آواز پر ربیہ کھانا چھوڑ کر پریشانی کے عالم میں باہر نکل آئی۔ کیا ہوا زینی؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ لڑکا اس لڑکے نے آج میری طرف ایک خط پھینکا اور شیراز اچانک آ گئے۔ زینب نے ہچکیوں میں کہا۔ کون سا لڑکا؟ کیا رقاع؟ نفیسہ بوکھلائی۔ میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ شیراز بہت ناراض ہو کر گئے ہیں، مجھے ان کو منانا ہے، اور اس طرح روتے ہوئے اپنا بیگ فرش پر رکھ کر دوبارہ دروازے کی طرف جانے لگی۔ ربیہ نے اس کا بازو سے اسے روکا۔ اس وقت تم مت جاؤ، ابھی امی جائیں گی، یا ابو کو آنے دو، پھر وہ جائیں۔ شیراز بھائی ناراض ہوئے ہیں تو تمہیں دیکھ کر وہ اور ناراض ہو جائیں گے۔ مگر ربیہ، مجھے ان کو منانا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اسی طرح رو رہی تھی۔ آخر تم دونوں مجھے کچھ کیوں نہیں بتا رہی؟ نفیسہ کی پریشانی اب عروج پر تھی۔ پتہ نہیں شیراز نے گھر جا کر خالہ سے کیا کہا ہوگا۔ تم اس وقت وہاں مت جاؤ۔ ربیہ نے زینب کو رونے کے باوجود اسے باہر جانے سے روکا۔ نہیں، وہ خالہ کو کچھ نہیں بتائیں گے، مجھ سے جتنا مرضی ناراض ہوں، مگر وہ اس طرح میری بات خالہ سے نہیں کہیں گے، اس نے بہتے آنسوؤں میں اعتماد کے ساتھ کہا۔ مجھے کیا پتا کون سا لڑکا ہے وہ؟ یہ آپ جا کر اپنی بھانجی سے پوچھیں کہ کس سے گلی میں کھڑے ہو کر رقاع وصول کرتی پھر رہی ہے وہ۔ شیراز نے تیش میں آ کر وہ خط دور پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچا تھا اور اس نے گھر آتے ہی وہ رقاع پڑھ کر نسیم کو سنا دیا تھا۔ نسیم ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا شیراز، کہہ دیں میں جھوٹا ہوں، اپنے پاس سے گھڑ کر سب کچھ بتا رہا ہوں۔ وہ بھڑکا۔ نہیں، میں نے یہ مت کب کہا ہے؟ نسیم گھبرائی۔ نہیں، کہہ دیں آپ یہ بھی، آپ کی وجہ سے ہی یہ مصیبت میرے گلے پڑی ہے۔ میں اسے کیا سمجھتی تھی اور یہ کیا نکلی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی بات ہو تب ہی لڑکے پیچھے آتے ہیں، یوں ہی راہ چلتے کوئی رقاع نہیں پکڑا دیتا۔ نسیم نے بالآخر جیسے شیراز کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا۔ اور رقاع میں باقاعدہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، رشتہ بھیجنے کی بات لکھی ہوئی تھی۔ میرا تو خون کھول رہا ہے یہ سوچ کر کہ وہ مجھے بیوقوف بناتی رہی۔ آج میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور گلی میں پتہ نہیں کون یہ سب کچھ دیکھتا ہوگا۔ لوگ کیا سوچتے ہوں گے، کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ یہ محلے میں رہنے والی
لڑکیاں بھی یہی سب کچھ کرتی پھرتی ہیں. آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیوں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. پتہ نہیں میرے علاوہ وہ کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہوگی. شیراز کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا. غصے میں تو خیر وہ تھا، لیکن اس غصے کے ساتھ ساتھ اس وقت اسے واقعی بے حد تک اور توہین کا احساس ہو رہا تھا. آخر اس کی منگیتر گلی میں کھڑی کسی لڑکے سے خط لیتی پکڑی گئی تھی. شیراز نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جو کچھ وہ فرضی طور پر تصور کرتے ہوئے اپنے ذہن میں دیکھ رہا تھا، ان دونوں میں بہت فرق تھا. وہ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے والے منظر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے ذہن کی آنکھ سے دیکھ جانے والے منظر پر اعتبار کر رہا تھا. تم فکر مت کرو، میں ابھی اور اسی وقت ان کی چیزیں ان کے منہ پر مار آتی ہوں. نسیم نے اس کو تسلی دی. صرف منگنی کا سامان نہیں، یہ سب کچھ بھی لے جائیں، شیراز نے غصے سے کہا اور کمرے میں جو الماری کھول کر اس نے اندر موجود ساری چیزیں باہر پھینکنے لگا جو زینی اسے وقتاً فوقتاً دے دی رہی تھی. خالہ آئی ہیں باہر دروازے پر. تبھی نزہت نے تیزی سے انداز کر اندر آ کر اطلاع دی. شیراز اور نسیم نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر شیراز نے کہا، میں سامنا نہیں کر رہا ان کا. میرا پوچھیں تو بتا دیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. تم منگنی کی چیزیں باہر لے کر آؤ، نسیم نے نزہت سے کہا اور خود باہر نکل گئی. دروازے پر وہ بے حد پریشان سی کھڑی تھی. نسیم کے دروازہ کھولتے ہی وہ اندر آ گئی. تم آ کر اگر ہمارے طرف نہ آتی تو میں خود تمہاری طرف آنے والی تھی. یہ تمہاری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، نسیم نے چھوٹتے ہی کہا. آپا، زینی کا کوئی قصور نہیں، وہ لڑکا بہت عرصے سے اسے تنگ کر رہا تھا، نفیسہ نے بے حد وجاہت سے کہا. ہماری بیٹیوں کو تو کوئی تنگ نہیں کرتا، یوں آتے جاتے، نسیم نے دو بدو کہا. وہ کالج آتی جاتی ہے آپا، رستے میں 100 برے لڑکے ہوتے ہیں. برے لڑکے شادی کی دعوت نہیں دیتے پھرتے. نسیم نے ان کی بات کاٹی. شادی کی دعوت؟ نفیسہ بے اختیار چونکی. یہ تم اپنی بیٹی سے جا کر پوچھو، شیراز نے خود رقعہ پڑھ کر سنایا ہے مجھے. اس لڑکے نے گھر رشتہ بھیجنے کے بارے میں پوچھا ہے. اللہ نہ کرے آپا، ہم ایسے کسی لڑکے کے ماں باپ کو اپنے گھر بلوائیں. آپ شیراز کو بلائیں، میں خود معذرت کر لیتی ہوں اس سے. کوئی ضرورت نہیں ہے معافی کی. نزہت، منگنی کا سامان لے آؤ، ہمیں تمہاری بیٹی سے نہیں بیانا. نسیم نے بلند آواز میں نزہت کو آواز دیتے ہوئے کہا. آپا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی چھوٹی سی بات پر منگنی توڑ رہی ہیں؟ نفیسہ کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی. تمہارے لیے جو چھوٹی بات ہے وہ ہمارے جیسے عزت داروں کے لیے بہت بڑی بات ہے. میرا بیٹا افسر ہے، دنیا اسے سلامی کرتی پھرے، اور تمہاری بیٹی اس کی عزت کو گلی محلوں کے لڑکوں کے ساتھ اچھالتی پھرے. نصرت تب تک ایک تھیلے میں منگنی کا سامان لے کر باہر آ گئی تھی. نفیسہ بے اختیار رو پڑی. آپا، یہ ظلم نہ کریں، میں ہاتھ جوڑ کر زینی کی طرف سے معافی مانگتی ہوں. آپ کہیں کہ زینی کو بھی لے آتی ہوں، وہ آپ کے اور شیراز کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے گی. یہ سب پہلے سوچنا تھا، اب کوئی فائدہ نہیں. شیراز اس سے شادی پر تیار نہیں ہے، اور شیراز کوئی بھی عزت دار آدمی ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ کیوں جوڑے گا. آپا، صرف ایک موقع دے دیں، میں زینی کو گھر بٹھا لوں گی. وہ کالج تو کیا کہیں نہیں جائے گی، جو آپ لوگ کہیں وہی کرے گی. لیکن یہ منگنی نہ توڑیں، میری زینی مر جائے گی. وہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے تو مری نہیں، اور اس منگنی کے ٹوٹنے پر مر جائے گی. اتنی باحیا ہوتی تو وہ اس لڑکے سے رقعہ لیتے ہوئے مر جاتی. یہ نزہت تھی جس نے بے حد تک آمیز انداز میں وہ سامان باہر چارپائی پر لا کر پھینکا تھا. کچھ بھی نہیں ہوگا زینی، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو. شیراز بھائی تھوڑا بہت ناراض ہوں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے. نفیسہ کے جانے کے بعد ربیہ نے زینی کو تسلی دیتے ہوئے کہا. تھوڑا بہت ناراض بھی کیوں ہو میرے ساتھ، میرا تو بالکل بھی قصور نہیں ہے ربیہ، اس نے پریشانی کے عالم میں کہا. پہلے ہی اتنے ہفتوں کے بعد میرا اور ان کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور اس پر بھی اس طرح. وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کیا کر رہی ہوں. کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں کر رہی. اب اتنی لمبی منگنی کے بعد یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ شیراز بھائی کہ تم کیسی لڑکی ہو.
پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ سوچ کر کے وہ تم پر شک کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر مجھے پھر بھی ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ربیہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے امی آ گئی، ربیہ نے کہا اور جلدی سے اٹھ کر صحن کے بیرونی دروازے کے طرف لپکی۔ دروازے پر واقعی نفیسہ ہی تھی، مگر ان کے چہرے کے تاثرات اور ہاتھ میں پکڑے تھیلے نے زینی کو بھی اٹھ کر نفیسہ کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا امی؟ ربیہ نے روتی ہوئی نفیسہ سے بے حد پریشان ہو کر پوچھا۔ زینی کی چھٹی ہنس اسے جیسے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کی نظریں نفیسہ کے چہرے پر نہیں، ان کے ہاتھ میں پکڑے تھیلے پر تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس میں کیا ہو سکتا تھا، اور اس چیز کا خیال بھی اس کے لیے سوہان روح تھا۔ انہوں نے منگنی توڑ دی۔ نفیسہ نے روتے ہوئے صحن کے تخت پر بیٹھ گئی۔ زینی کو لگا کسی نے اس کی شاہ رگ پر یکدم پاؤں رکھ دیا۔ ربیہ بھی اسی طرح ہکا بکا کھڑی ہو گئی۔ ایک لفظ کہے بغیر زینی پاگلوں کی طرح بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ ربیہ نے یکدم آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں شیراز کے پاس جا رہی ہوں، میں خود ان سے بات کروں گی۔ نفیسہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ شیراز گھر پر نہیں ہے، صرف اس کی ماں اور بہنیں ہیں۔ تم کیا بات کرو گی ان سے جا کر؟ میں پوچھوں گی ان سے وہ کس طرح میرا اور شیراز کا رشتہ ختم کر سکتی ہیں۔ میں بتاؤں گی انہیں سب کچھ، زینی نے بے حد بیچارگی کے عالم میں کہا۔ وہ کچھ سننے پر تیار نہیں ہے۔ انہوں نے میری بہت بے عزتی کی ہے، مجھ سے کیا کیا کہا ہے وہ میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتی۔ شیراز کو کچھ پتا نہیں ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں، ورنہ وہ یہ سب کبھی نہ ہونے دیتے۔ یہ سب ان کی ماں اور بہنوں نے کروایا ہے۔ میں خود بات کرتی ہوں جا کر۔ میرے راستے سے ہٹو ربیہ۔ تمہارے ابو شام کو آئیں گے تو وہی ان سے بات کریں گے۔ تمہارے ہٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفیسہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکی نہیں۔ ربیہ کو تقریباً دھکا دیتے ہوئے وہ تیزی سے صحن کے دروازے سے باہر آ گئی۔ تیز قدموں سے تقریباً بھاگنے والے انداز میں اس نے اپنے گھر سے شیراز کے گھر کا فاصلہ طے کیا۔ دروازہ بند تھا۔ زینی نے دروازے کو پوری قوت سے بجایا۔ یہ دروازہ ساری زندگی اس پر بند نہیں ہوا، پھر آج کیسے بند ہو سکتا تھا؟ اندر صحن میں کھڑا شیراز، نسیم اور نصرت وغیرہ یکدم چونک گئی تھی۔ خالہ، دروازہ کھولیں۔ اس سے پہلے کہ شیراز دروازے کی طرف جاتا، باہر سے زینی کی آواز آئی۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا۔ دروازہ کھولنے اور اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کہہ دے کہ میں گھر پر نہیں ہوں، شیراز نے مدھم آواز میں تیزی سے کہا۔ نسیم سر ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا کام ہے تمہیں؟ نسیم نے دروازے کے قریب جا کر اسے کھولے بغیر اس سے اندر سے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ زینی کے انداز میں لجاجت تھی۔ جو بات کرنا تھی تمہاری ماں سے کر لی میں نے۔ کچھ اور کہنا یا سننا ہے تو اپنے باپ کو بھیج دینا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نسیم نے تیز اور بلند آواز میں کہا۔ خالہ، دروازہ کھولیں، مجھے اندر تو آنے دیں، میری بات تو سنیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھاتی ہوں، آپ دروازہ تو کھولیں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی منت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نسیم نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، زینی نے بے حد ضدی انداز میں کہا۔ تو پھر کھڑی رہو، دروازے بجاتی رہو، نسیم نے بے حد غصے سے کہا۔ زینی پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اس دروازے کو بجانے لگی۔ ذلت یہ بھی ہوتی ہے وہ اب جان رہی تھی، اور یہ کبھی ایک جگہ سے یا ایک ہی انداز میں نہیں ملتی، اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ تب تک دروازہ بجاتی رہی جب تک گلی کے دوسرے گھروں سے لوگ باہر نہیں نکلنے لگے، اور شاید ابھی نہ جانے کب تک دروازہ بجاتی رہتی اگر ربیہ اور نفیسہ زبردستی اسے آ کر وہاں سے نہ لے جاتی۔ جو بات شاید اگلے چند دنوں میں محلے والوں کو پتہ چلتی، وہ چند منٹوں میں پتہ چل گئی تھی۔ زینی پر شیراز کے گھر کا دروازہ بند ہونا کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔